अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड रिएक्शन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अहमद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किसी ने कुरान पाक की सूरत बनाने की बहुत कोशिश की, उसके साथ क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है, लेकिन अगर किसी शख्स ने ये कहा कि मैं ऐसे की सूरत बना सकता हूँ, वैसे तो एक शख्स ने कहा कि मैं कुरान जैसी सूरत बना सकता हूँ, उसके साथ क्या हुआ वही हम इस वीडियो में देखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले वीडियो देखते हैं, बाद में बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद एक अजीबोगरीब फितना ज़ाहिर हुआ जिसके असरात आज तक दुनिया में मौजूद हैं। वो फितना था कुरान की सूरतों जैसी सूरतों को खुद से बनाने का। अल्लाह ने कुरान में तमाम इंसानों को चैलेंज किया है कि कुरान की एक सूरत जैसी कोई सूरत नहीं बना सकते, लेकिन क्या कभी किसी ने अल्लाह के इस चैलेंज को कबूल करके कोशिश की कि कुरान के किसी सूरत जैसी कोई सूरत बना सके? जी हाँ, तारीख में ऐसे कई लोग गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह के चैलेंज को एक्सेप्ट करके कुरान की सूरतों के तर्ज पर सूरतें बनाने की कोशिश की, लेकिन तब उनके साथ क्या हुआ और मौजूदा वक्त में वो कौन सी सूरत है जिसके तर्ज पर एक सूरत लिखी जा चुकी है और जिसे उसी तरह तिलावत किया जाता है जैसे हम कुरान की तिलावत करते हैं। फतेह मक्का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरन बाद अरब के एक शायर ने दावा किया कि उसने कुरान जैसी 10 आयतों को बनाया है। सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि उसने ये दावा भी किया कि उस पर इन आयात की वही भी आती है। ये उस दौर का फितना था जिसे दुनिया ने फौरन रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मौजूदा दौर में ये चैलेंज अल फुरकान नामी कुरान की शक्ल में हमारे सामने है। लेकिन अल फुरकान 5% भी कुरान के मयार पर नहीं उतरती और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया है। ये तिलावत सुने और फैसला करें कि इसे सुनकर आपको क्या लगता है। وَإِذْ قَرَأْتُمْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَكُنْتُمْ تَجْهَلُونَ إِنَّمَا الْأَرْضُ تَجْرِي حَوْلَ شَمْسِهَا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ 2 آیتیں الخلق سورت کی ہیں، لیکن یہ قرآن کی کوئی صورت نہیں، بلکہ اسے کسی انسان نے لکھا ہے اور اسے الخلق کا نام دیا، جس نے اللہ کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے قرآن جیسی ایک صورت بنانے کی کوشش کی، اور حقیقت میں اس نے بنا بھی ڈالی اور قرآن کے منکرین کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں بلکہ ایک عام آدمی بھی اسے لکھ سکتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں، کیونکہ منکرین قرآن کو ثبوت چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کوئی انسان یا جن قرآن جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتا۔ یہ الفاظ قرآن جیسے الفاظ ہی لگتے ہیں اور تلاوت میں بھی وہی تاثر دیتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت ہوتا ہے، لیکن جب آپ انسان کے بنائے ان الفاظ پر غور کرو گے تو یہ آپ کو کسی کم عقل انسان کا کام لگے گا، جسے سمجھ کر کوئی بھی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ یہ تو کسی انسان نے لکھا ہے۔ قرآن میں جن معجزات کا ذکر ہوا ہے وہ تو صرف لسانی معجزات ہی نہیں، بلکہ ان کے ہر لفظ میں ایک گہرا مطلب پوشیدہ ہوتا ہے، جو قرآن کی ہر آیت میں آپ کو ایک مکمل اور خوبصورت الفاظوں کا ایک بہترین مجموعہ نظر آئے گا۔ اور قرآن کی اسی خوبصورتی کی بنا پر کسی انسان یا جن کے لیے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت یا ایک آیت تک بنانا ممکن نہیں۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیٹ از دا کویسچن، یعنی ہونا یا نہ ہونا یہ سوال ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آل دا گلیٹرز از ناٹ گولڈ، یعنی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اب اگر میں ایسا کہوں کہ ٹو ایٹ اور ناٹ ٹو ایٹ دیٹ از دا کویسچن، یا پھر ایسا کہوں کہ آل دا گلیٹرز از ناٹ ڈائمنڈ، تو کیا میں بھی شیکسپیئر جیسا عظیم رائٹر کہلاؤں گا؟ ایسا سوچنا بھی بے وقوفی ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو لسانی معجزات آئے ہیں وہ کیوں حقیقی معجزات ہیں کہ جن کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا؟ دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ قرآن میں موجود الفاظ باقی تمام الفاظ سے الگ کیوں ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم قرآن کے ان چند معجزات پر غور کریں گے جو قرآن کو اللہ کا کلام ثابت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایک نیا سسٹم۔
قرآن کے نزول سے پہلے عربوں میں شاعری اور نثر تھی، تب ادب کی کوئی تیسری فارم نہیں تھی، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو تب عربوں کے پاس شاعری، نثر اور قرآن آ گیا۔ لیکن حقیقت میں قرآن ادب کی طرح ایسے دل چھونے والے اور انقلابی الفاظوں پر مشتمل تھا کہ قرآن کو نہ شاعری میں رکھ سکتے تھے اور نہ ہی نثر میں، بلکہ یہ ایک نیا نظام تھا۔ قرآن میں ایسے الفاظ بھی سامنے آئے جو صرف اور صرف قرآن کے لیے مختص تھے اور جن کا استعمال کہیں اور نہیں ہو سکتا، جیسے خود لفظ قرآن، سورہ، آیا، تلاوہ اور ان جیسے بہت سے الفاظ جو صرف قرآن کے لیے ہی بنے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں کسی بھی لفظ کی وضاحت قرآن میں نہیں، جیسے کہ کسی بھی کتاب کے شروع میں ان الفاظوں کی وضاحت ہوتی ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں تھا۔ عرب مکمل طور پر ان الفاظوں کو سمجھ چکے تھے اور ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ قرآن کس بارے میں نازل ہوا۔ تو اب قرآن کو چیلنج کرنے والوں کے لیے پہلا سوال کہ کیا یہ قرآن کے ان الفاظوں کی طرح اور الفاظ بنا سکتے ہیں؟ دوسری بات جو قرآن کو اللہ کا کلام ثابت کرتی ہیں وہ ہے علم کا ایک نیا باب۔ قرآن میں علم کا ایک منفرد باب ہے اور جسے تجوید کہتے ہیں۔ تجوید وہ طریقہ ہے جس طریقے پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ قرآن کی تجوید کے کچھ پہلو عربوں کے بول چال کا حصہ ہیں، جیسے قاف اور کاف سے بولنے والے الفاظ، لیکن عرب ان الفاظ کو نہیں بولتے جن پر مد آئے اور جسے بولنے پر لمبا کھینچنا ہوتا ہے۔ اس جیسے کئی الفاظ قرآن کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں جو ایک خاص اصول کے مطابق ہیں، اور یہ اصول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں، جن میں ایک زبر زیر برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو اب دوسرا سوال قرآن کے جیسے کوئی صورت بنانے والوں کے لیے کہ کیا قرآن میں ایک نئے نظام کے تحت ایسے الفاظوں کو بنا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ 1977 میں گیری میلر، جو ٹورانٹو یونیورسٹی میں ماہر علم ریاضی اور منطق کے لیکچرار ہیں، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسائیت کی عظیم خدمت کرنے کے لیے قرآن مجید کی سائنسی اور تاریخی غلطیوں کو دنیا کے سامنے لائیں گے۔ پروفیسر گیری میلر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ قرآن مجید کی بہت سی آیات کی بناوٹ تھی جو اسے چیلنج کر رہی تھی، للکار رہی تھی۔ مثلا قرآن میں ذکر ہے، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ پھر ایک اور مقام پر ذکر ہے، اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پروفیسر میلر شروع میں للکار رہا تھا اور چیلنج کر رہا تھا، مگر بعد میں اس کا یہ رویہ حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو گیا، اور پھر اس نے بیان کیا کہ اس کو قرآن سے کیا ملا۔ پروفیسر میلر نے اپنے لیکچر حیرت انگیز قرآن میں بیان کیا کہ یہاں کوئی مصنف یعنی لکھنے والا ایسا نہیں ملے گا جو ایک کتاب لکھے اور پھر سب کو للکارے اور چیلنج کرے کہ یہ کتاب غلطیوں سے پاک ہے۔ قرآن کا معاملہ کچھ دوسرا ہے، یہ پڑھنے والوں کو کہتا ہے کہ اس میں غلطیاں نہیں، اور پھر تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس میں غلطیاں ہیں اور تم اس بات پر سچے ہو تو ان غلطیوں کو تلاش کر کے دکھاؤ، یا تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ میلر کہتا ہے کہ کسی بھی مقدس کتاب نے اس قسم کا انداز نہیں اپنایا کہ جس میں پڑھنے والے کو ایک خبر دی جا رہی ہو اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نئی خبر ہے۔ یہ ایک بے مثال چیلنج ہے۔ کیا کبھی مکہ کے لوگوں نے مکر و فریب سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ تو سب کچھ پہلے سے ہی جانتے تھے؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حقیقت میں پروفیسر میلر اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرنے اور صحیح راستہ چننے میں کافی حد تک صاف گو اور ایماندار تھا، اور اس جیسے ان تمام لوگوں کو مزید ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو حق کی روشن راہ پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، ان لوگوں نے بتایا کہ قرآن پاک کی صورت بنا سکتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مجھے تو اس ویڈیو کی سچی بات ہے، بہت ہی گہرے الفاظ اس ویڈیو میں بیان کیے تھے، مجھے تو اس ویڈیو کی زیادہ سمجھ نہیں ہے۔
अगर बंदा बना भी सकता है ना सूरत तो कुरान पाक के अल्फाज से मिल के हो गए अच्छा वो बस। नहीं, सूरत तो पहली बात है बना ही नहीं सकता। नहीं बना सकता। कुरान पाक के जो भी अल्फाज हैं वो देख कर लिख सकता है लेकिन अपने पास से नहीं बना सकता। एक गैर मुस्लिम शख्स जिसने कहा कि मैं कुरान से गलती निकाल कर ही दिखाऊंगा, यानी कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक में कोई ना कोई गलती तो ऐसी होगी, जो गलती होगी मैं उसे ज़रूर निकाल के दिखाऊंगा। जो तुम लोग कहते हो कि कुरान में कोई गलती नहीं, बेशक अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है, कुरान पाक में कोई गलती नहीं है। आज वो इंसान गैर मुस्लिम जो कह रहा था मैं तुम्हारे कुरान में से गलती निकाल कर ही दिखाऊंगा, अल्लाह के हुक्म से वो अब मुसलमान हो गया है, ईमान ले आया है वो। ईमान ले आया है वो। यानी कि कुरान पाक में से गलती निकालते निकालते तर्जुमा पढ़ते पढ़ते खुद ईमान ले आया कि वाकई इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।